بعد میں. اب کتنا بے ادب ہے جو کہے میں تو پہلے نمبر جنس میں سے ہوں اور حضور دوسرے نمبر میں سے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور کی گستاخی سے بچائے. ذہن میں رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی کوئی عبادت کام نہیں آتی. اس کی پگڑی بیکار ہے، اس کی داڑھی بیکار ہے، جبہ بیکار ہے، مسواک بیکار ہے، اس کا نماز روزہ کسی کام کا نہیں ہے. کوئی کام، کوئی عبادت کار آمد نہیں ہے. جو حضور کا گستاخ ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہے. میں تو یوں کہتا ہوں جو میرے آقا کو انسان نہ مانے وہ خود انسان نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے. والد انسان تو ولد انسان، والدہ انسان تو ولد انسان. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر فرما دیا اور جگہ بھی بتلا دی، جگہ بھی بتلا دی. کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے جب آثار نمایاں ہونے لگے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، زچگی کے دردوں نے بی بی مریم کو مجبور کیا کھجور کے تنے کی طرف آنے پر. ادھر تشریف لے گئیں. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی کھجور کے تنے کے پاس. کھجور کے ایک جگہ، کھجور کے تنے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ایک طرف. فانتبذت به مکانا قصیا، ٹھیک ہے کمرے میں نہ صحیح، محل میں نہ صحیح، لیکن پھر بھی آڑ میں، پھر بھی آڑ میں، پردے میں، وہ چاہے کھجور کے تنے کا کیوں نہ ہو، بہرحال پردے میں. مریم کہ جب بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو پردے میں اور ایک جگہ پر یا ہر جگہ، بولو ایک جگہ یا ہر جگہ، اور وہ پردے والی جگہ یا کھلے میدان میں، بولو بھائی پردے والی جگہ. قرآن کریم نے بیان فرما دیا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت ہوئی. ہر جگہ نہیں، ایک شہر میں، پورے شہر میں نہیں، ایک محلے میں، پورے بنی ہاشم کے محلے میں نہیں، ایک گھر میں، اور عبداللہ کے سارے گھر میں نہیں، ایک کمرے میں، سارے کمرے میں نہیں، ایک کونے میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی، ایک کونے میں ولادت ہوئی، پردے سے ولادت ہوئی. ٹھیک ہے، توجہ رہے، ولادت اس کی ہوتی ہے جو انسان ہو، ایک بات. اور ایک جگہ
محدود وہ ہوتا ہے جو مخلوق ہو، خالق وہ ہے جو غیر محدود ہے۔ ہر جگہ حاضر ناظر کے لیے کونے نہیں ہوتے، کمرے نہیں ہوتے، حدود نہیں ہوتی۔ ہائے کیا کہوں اس کو، اپنے دل پہ ذرا ہاتھ رکھیں، یہ کیا کر رہا ہے جو کہتا ہے کہ وہاں حضور کی میلاد ہو رہی ہے؟ کچھ سوچو، دل پہ ہاتھ رکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ میلاد کا معنی ولادت، پیدائش، وہ ایک بار ہو چکی سو ہو چکی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ یوم ولدت، ایک دن، ولادت کا ایک دن، بولو ولادت کا یوم ولدت، یہ نہیں ہے کہ ہر سال اس دن ولادت کا دن ہو۔ والسلام علی یوم ولدت، ولادت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے؟ بولو بھائی، اس دنیا میں ولادت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے؟ اگر مولوی صاحب کے لیے کہہ دیا جائے، کسی کے لیے بھی، کہ اس کی ہر سال ولادت ہوتی ہے، تو ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں جس کے لیے بھی کہا جائے بھی یہ ہر سال پیدا ہوتا ہے، اس کی ہر سال ولادت ہوتی ہے، تو وہ ناراض ہو جائے گا، کہے گا میری توہین ہو گئی، نہیں کہے گا۔ تو یہ کیسا عاشق ہے جو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتا ہے کہ آج حضور کی میلاد ہو رہی ہے۔ آج حضور کی میلاد ہو رہی ہے، اور ظالم یہاں تک چلا جاتا ہے، کہتا ہے فلاں چوک پہ ہو رہی ہے۔ تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو ایسی باتیں کرے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین ہوتی ہے؟ مسلمان کہلاتا ہے، حضور پہ کلمہ پڑھتا ہے، تو حضور کا بے ادب کیوں بنتا ہے؟ تجھے اور کوئی کام نہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی؟ تو آگے کہتا ہے اس چوک پہ حضور کی ولادت ہو رہی ہے، اس چوک پہ حضور کی ولادت ہو رہی ہے، اس روڈ پہ حضور کی ولادت ہو رہی ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ، زبان روک، کیا کہتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان جان بوجھ کر ایسی گستاخی کرے، یا تو تجھے میلاد کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسا جاہل ہے۔ اگر تجھے میلاد کا معنی ولادت، پیدائش معلوم ہے، تو پھر تجھ سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ کلمہ بھی نبی کا پڑھے اور گستاخی بھی نبی کی کرے۔ یہ کوئی عجیب بھی رواج ہے کہ جس کی محبت کا دعویٰ اسی کی گستاخی۔ سلفی کہلا کر سلف صالحین کی گستاخی۔ حبدار اہل بیت کہلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، گھر والوں کو تبرہ بکنا، ان کی گستاخی کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہلا کر حضور کی گستاخی کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو نبیوں کے درمیان رکھا۔
اس امت کے پہلے معلم قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس امت کے استاد قرآن کریم سکھانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہو صلی اللہ. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو تو پھر ذرا توجہ رہے. جب استاد حضور ہیں تو شاگرد کون؟ جب استاد حضور ہیں تو شاگرد کون؟ حضور قرآن سکھا رہے ہیں، سیکھنے والے کون؟ حضور قرآن سنا رہے ہیں، سننے والے کون؟ حضور قرآن سن رہے ہیں، سنانے والے کون؟ حضور قرآن لکھوا رہے ہیں، لکھنے والے کون؟ حضور قرآن پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے کون؟ کیا تم وہ استاد رکھو گے، اس استاد کو پسند کرو گے جس کے 100 میں سے 50 شاگرد ناپاس ہوتے ہیں؟ بولو بولو بولو. کیا آپ کو وہ استاد قبول ہے؟ اس استاد کو آپ اپنے مدرسے میں بٹھائیں گے، اس کے پاس اپنے بچے چھوڑیں گے پڑھنے کے لیے جس کے 100 میں سے 50 ناپاس ہوتے ہیں؟ یا وہ استاد کامیاب ہے؟ نہیں، چلو 100 میں سے 50 نہ صحیح، 100 میں سے 40 ناپاس ہیں، وہ استاد کامیاب ہے؟ بولو بھائی. 25 فیل ہوں 100 میں سے، وہ استاد کامیاب ہے؟ اچھا ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. تم کہتے ہو ہمیں وہ مدرس نہیں اچھا لگتا جس کے 100 میں سے 25 شاگرد ناپاس ہوں، فیل ہو جائیں، اور پھر یہ کیا کہتے ہو کہ ساری کائنات کے سردار سید الانبیاء امام الانبیاء 1,44,000 شاگردوں میں سے کوئی 3-4 پاس ہوئے، وہ بھی نہ ہونے جیسے باقی سارے ناپاس ہوئے؟ کیا یہ حضور کی گستاخی نہیں ہے؟ حضور کا گستاخ مسلمان نہیں ہوتا، ذہن میں رہے. حضور کا گستاخ مسلمان نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. یہ کون سی مسلمانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کو اتنا ناقص بتایا جائے؟ آج ہمارے قاری صاحب 100 شاگردوں کو پڑھاتے ہیں تو 100 کے 100 پاس. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت فرمائی ہو اور اللہ نے چن کر داخلہ دیا ہو. اللہ